بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ العنکبوت، نمبر 29۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ العنکبوت، مکی، نمبر 29۔ ابتدائیہ۔ سورہ کا نام العنکبوت ہی بتا رہا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے یہ جتنے قوانین اور نظام زندگی ہیں، یہ مکڑی کے جالے کی طرح اپنے سے کمزور کو تو اپنے شکنجے میں پھانس لیتے ہیں، لیکن جو اپنے سے طاقتور ہو تو وہ اس کی پھونک کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں میں ہوتا یہ ہے کہ قانون صرف کمزوروں پر چلتا ہے، جبکہ قانون برسر اقتدار طاقتور طبقے کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم ہے یا خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض اتنا کہہ دینے سے کہ ہم خدا پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں مصائب اور کشمکش حق و باطل کی بھٹیوں میں سے گزارا نہیں جائے گا؟ اتنا کہہ دینے سے کہ میں خدا پہ ایمان لایا جنت نہیں ملتی۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ 29 آیت نمبر 2۔ کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں خدا پر ایمان لایا کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ محض اپنے ایمان کے صدقے میں جنت میں پہنچ جائیں گے؟ غور کیجئے، یہ کافروں کو نہیں بلکہ ہماری طرح ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے این یقولوا آمنا والی بات نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ آمنا ابھی ان کے دلوں کا تقاضا نہیں بنا ہے۔ اس سورہ میں کہا کہ کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا تو یہ خدا کو ماننا سمجھ لیا جائے گا؟ آگے ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، سورہ 29 آیت نمبر 2۔ ابھی تو تمہیں حق کو باطل کی کشمکش کی بھٹیوں میں سے گزارا ہی نہیں گیا ہے۔ فتن بھٹی کو کہتے ہیں۔ خام لوہے کو فولاد بنانے کے لیے اور دھات کو سونا یا کندن بنانے کے لیے کئی مرتبہ مختلف بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے، تب کہیں جا کر فولاد یا سونا بنتا ہے۔ یہ جو زندگی میں حق راستے پر چلنے سے مشکلات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ فتن ہے۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی کتنی قوت آ گئی ہے، کتنی توانائی آ گئی ہے، کتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ٹکراؤ نہ ہو تو انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے اور سمجھتا ہے خدا پہ ایمان لایا کہہ دینے سے جنت کا مستحق ہو گیا ہوں۔ یقولوا آمنا سے بات نہیں بنے گی۔ آمنا تو دنیا بھر کے حکمرانوں کو بتانے حاضری کہہ کر صرف ایک خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں آمنا کی تفسیر آئی ہے کہ یہ بھٹیاں کیا ہیں، کس قسم کے تصادمات ان میں ہوتے ہیں۔ آمنا کہنے کے بعد اور نظام خداوندی کے قیام سے پہلے انسان کو سب سے پہلے اپنی محنت کی کمائی کو بطور صدقات دوسروں کی نشو و نما کے لیے دینا ہوتا ہے۔ یہ دینا کیا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی شخص بھی برضا و رغبت ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ جیب سے پیسے نکالنے کے لیے یا تو اس کو فریب دیا جاتا ہے یا سحر کیا جاتا ہے، یا مذہبی پیشوائیت سہانے خواب دکھاتی ہے، یا چھینا چھپٹا جاتا ہے، ورنہ ویسے تو کوئی نہیں دیتا۔ خیرات بھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ رضامندی سے آپ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھکاری آپ کے دل کے اوپر اپنا ایک اثر ڈالتا ہے اور آپ اس اثر کے تابع دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو معاشرے میں مفاد خواہش پر مبنی مفادات ہوتے ہیں تو کیا ان کو آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھٹیاں نہیں ہیں؟ اسی مضمون کی دیگر مقامات پر آیات ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ 2 آیت 214، سورہ 9 آیت نمبر 16، سورہ نمبر 33 آیت
10-11 अहदीस की रूह से तो छोटे छोटे कामों पर भी जन्नत की बिशारत मिलती है, लेकिन कुरान उनकी तायीद नहीं करता। आयत नंबर 3। وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کشمکش حق و باطل کی بھٹیوں میں سے گزارا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کا اقرار کرنے والوں میں سے کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون اپنے دعوی ایمان کے خلاف عمل کر کے اپنے ایمان کی تکذیب کرتے ہیں۔ خدا کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اسے سب معلوم ہے۔ ایک رائے فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اس رائے کی روح سے یہ ترجمہ کرنا کہ پس اللہ معلوم کرے گا بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ اس سے یہ تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ جیسے خدا بیٹھا ہوا یہ دیکھتا رہتا ہے کہ جو حکم ہم نے دیا یہ مانتے ہیں یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو سب کچھ معلوم ہے، تو خدا کے دیکھ لینے یا معلوم کرنے کے کیا معنی؟ کیا خدا کو پہلے سے علم نہیں ہے کہ ان میں کتنی صلاحیت ہے اور کون ان میں سچا اور کون جھوٹا ہے؟ کیا مشکلات، مصائب اور ٹکراؤ اس لیے ہوتے ہیں کہ خدا کو معلوم ہو جائے؟ دراصل خدا بندے کو آزماتا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو ایسے مواقع بہم پہنچاتا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ مجھ میں ایمان کی کتنی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ مثلا اس رائے کے مطابق ممتحن طالب علم کو موقع فراہم کرتا ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو پرکھ لے کہ وہ علم کے کتنے پانی میں ہے، لہٰذا انسان خدا اپنے آپ کو آزماتا ہے، جبکہ خدا کو تو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص میں ایمان کی کتنی قوت ہے۔ اس رائے کے مطابق مصائب و مشکلات اور ٹکراؤ کے مواقع خدا اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانچ لے، کیونکہ اگر تصادمات کے مواقع زندگی میں نہ آئیں تو انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے۔ خدا تو علیم و خبیر ہے، جو دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ ماضی حال اور مستقبل کوئی شے ہی نہیں ہے، اس کے سامنے تو ابدی حال ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن کا محدود دائرہ ہے جو صرف ماضی حال اور مستقبل کو سمجھتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں کل یسٹرڈے تھا، ایک آج ٹوڈے ہے، اور ایک آنے والا کل ٹومارو ہے۔ کل ٹومارو کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، جبکہ خدا کے لیے تو کوئی بھی کل آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا تاکہ خدا اس کو معلوم کر لے یا جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمارے مطابق فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ سورہ 29 آیت نمبر 3 کا تعلق خدا سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان سے متعلق ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ کرنا ہوگا تاکہ تم اپنے کردار سے، اپنے رد عمل سے ظاہر کر دو کہ تم میں سے کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو سب مسلمان کرتے ہیں، اب یقولو آمنا کہنے والوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، وہ خود تو نہیں بتائے گا کہ صاحب میں یہ کہنے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ سچے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب ان کو کٹھالی میں ڈالا جائے گا، ٹکراؤ ہوگا کون سچا ہے اور کون ایمان لائے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی شہریت قبول کرنے کے بعد مملکت کے قواعد و ضوابط اور احکام و قوانین سب کو ماننا اور عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر خلاف ورزی کی جائے تو سزا ملے گی۔ خدا پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کی کتاب، اس کے آئین کی محکومیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، تو ایمان ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ تمہارے رد عمل سے، تمہارے کردار سے تم پر اس امر کی نمود ہو جائے کہ تم میں سے کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ قدرت کے باوجود خدا نے انسان کے عالم امر کا علم اپنے پاس نہیں رکھا ہے۔ دوسری رائے تلخیص و اخذ کنندہ کی رائے مختلف ہے۔ خدا بھی انسانوں کو آزماتا ہے۔ بغیر اختیار و ارادہ مخلوق کے بارے میں تو خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن صاحب اختیار و ارادہ انسان کے متعلق قدرت رکھنے کے باوجود یہ علم خدا نے اپنے پاس خود ہی نہیں رکھا ہے کہ مختلف امکانات میں سے انسان کس کا انتخاب کرے گا۔ انتخاب کر لینے کے بعد خدا کو بھی انتخاب کے بارے میں علم ہو جاتا ہے اور خود انسان کو بھی۔ جس طرح خدا کے عالم امر کا علم انسان حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح خدا نے قدرت رکھنے کے باوجود انسان کے عالم امر کا علم اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس پر تلخیص و اخذ کنندہ کی تفصیلی بحث ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت 2/124 کے تحت، جہاں وَإِذَا يُتْلَى إِبْرَاهِيمَ سورہ 2 آیت 124 الفاظ آئے ہیں۔ آیت نمبر 4
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کیا معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے قاذبین یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ کر ہمارے قانون سے آگے نکل جائیں گے؟ کیسا برا اور خود فریبی پر مبنی فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یسبقونا کے معنی ہے کسی کو پیچھے چھوڑ جانا اور آپ اس سے آگے بڑھ جانا۔ عام طور پر میلوں ٹھیلوں میں دھکم پیل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کندھا مار کے آگے چلے جانا۔ آگے بڑھنے کے اس انداز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ کتنا برا ہے جو یہ اپنے دل میں کیے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا یہ سمجھنا کہ یہ خدا کے قانون کو مغلوب کر لیں گے۔ کتنا برا فیصلہ ہے۔ خدا نے تو یہ کہہ دیا کہ بغیر ایمان والے ہمارے قانون پر غالب نہیں آ سکیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے دعوے دار خدا پرستوں پر مشرک کافر دہریے ساری دنیا میں غالب آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا کا قانون خدا پرستوں کی مدد نہیں کرتا، مدد کرتا ہے تو ان کی جو خدا کے قوانین کی محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے قوانین و آئین کی بالادستی انسانوں کے ہاتھوں قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان کا دعویٰ کریں گے وہ خدا کی پرستش کرنے کی بجائے اس کے قوانین پر مبنی ایک نظام تشکیل دیں گے۔ پھر اس نظام خداوندی کے پیروکاروں اور غیر خداوندی نظام کے پیروکاروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ خدا یعنی خدا کا نظام، خدا کا قانون حق کے حامل گروہ کے ہاتھوں غالب آتا ہے۔ اگر باطل کے مقابلے میں جماعت مومنین موجود ہے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ باطل کندھا مار کے حق کو پیچھے چھوڑ جائے۔ آیت نمبر 5۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو توقع رکھتا ہو کہ اسے اپنے اعمال کے نتائج کا دنیا و آخرت میں بالآخر سامنا کرنا ہے تو وہ یقین رکھے کہ انقلاب آ کر رہے گا۔ یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ خدا کے قانون کی نتیجہ خیزی کو دیکھنا ہی دراصل خدا سے ملاقات ہے۔ یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، سورہ 29 آیت نمبر 5۔ لقاء لفظ ہی ہمارے ہاں ملاقات کا لفظ ہے۔ عمومی ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ جو شخص اس کی آرزو کرتا ہے کہ خدا سے ملاقات ہو جائے۔ گویا لقاء کے معنی ہوئے بغیر پردے کے آمنے سامنے ہونا۔ کیا خدا کو کبھی کسی نے آج تک سامنے دیکھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ کوئی آنکھ خدا کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کہہ دیا لن ترانی، سورہ 7 آیت نمبر 143۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کے قانون کشش ثقل کا انکشاف خدا کا ہم سے ملاقات کرنے کی مانند ہے۔ آگے ہے ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، سورہ 13 آیت نمبر 2۔ استوا کو، العرش کو، شمس و قمر کی تسخیر کو، ان کا ایک خاص مدت تک گردش کرنے کو اور اس کی تدابیر امور پر غور کرنے کے ان کو سمجھو تو تمہاری خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سمجھ میں آ جانا کہ خدا کا قانون کس طرح کام کر رہا ہے گویا خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ دراصل ذات خداوندی اپنے قانون کی کار فرمائی سے نظر آتی ہے۔ یہ ہے خدا کا دیکھنا۔ خدا نے ہمیں الکتاب قرآن دی، اسی نے ہمیں کتاب فطرت دی۔ کہا ہے کہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ہم بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ غور و فکر تو کرو۔ ملاقات کا مزید طریقہ بتایا کہ زمین کو دیکھو، گول ہونے کے باوجود کس طرح پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہاڑ کس طرح کھڑے ہیں، نہریں کس طرح بہہ رہی ہیں۔ سبزیوں کو دیکھو کس طرح اگتی ہیں، پھل کیسے پیدا ہوئے، کیسے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور کس طرح دن رات کے اوپر لپٹ جاتا ہے۔ غور و فکر کرو تو تمہاری خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ سورہ 13 آیت نمبر 3۔ یہ معلوم کرنا کہ خدا کا قانون کس طرح کام کرتا ہے دراصل خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ سائنس کے انکشافات تو محض 100 یا 200 سال قبل ہوئے۔ ان باتوں کو 1400 سال قبل کہہ دینا صرف خدا ہی کا کام ہے۔ اے لوگو، خدا کی کتاب یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کس کی کتاب ہے؟ کیونکہ تو 1400 سال قبل یہ باتیں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا تھا۔ قوانین خداوندی کے نتائج کا ابھر کر سامنے آ جانا ہی خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ آیت نمبر 6۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه
ان اللہ لغنی عن العالمین. جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ خود انہی کی ذات کے لیے ہے. وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز مستغنی ہے کہ کوئی اس کے لیے کچھ کرے. خدا کہتا ہے کہ ملاقات کے لیے جو ہم نے طریقہ بتایا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے. نہیں، ہم تو تمام عالمین سے مستغنی ہیں. ہمارا کوئی کام نہیں رکا ہوا ہے، بلکہ لقائے رب میں رب سے ملاقات کرنے میں خود انسان کا اپنا بھلا ہے کہ یوں اس کی طبعی زندگی آسودہ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کی ذات کی نشو و نما بھی ہو جائے گی. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کا انسان پر کوئی حق نہیں ہے جسے انسان نے پورا کرنا ہو. لقائے رب یعنی قوانین خداوندی کے اطاعت انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہے. سارے قرآن میں خدا نے اپنا حق ایک جگہ بتایا ہے اور وہ بھی بھوکوں کے لیے. یعنی جب تم فصل اٹھانے لگو حقہ یوم حصادہ تو خدا کا حق ادا کر دو. یا اللہ تو نظر نہیں آتا تو تیرا حق کس کو دیں؟ کہا متاع للمقویین، یہ بھوکوں کی متاع ہے، اس کو بھوکوں کو دے دو. قرآن کے برعکس مذہب نے حقوق اللہ کی ایک لمبی چوڑی فہرست بنا رکھی ہے. آیت نمبر 7. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کی اپنی ذات کی اور معاشرے کی ناہمواریاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے اعمال کا بدلہ نہایت حسن کارانہ انداز سے ملتا ہے. سورہ 29 آیات 5-7 میں مومنین کا ذکر ہے. قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے 2 مقاصد خدا نے بتائے. نمبر 1، معاشرے کی ناہمواریاں مٹ جائیں گی. یہ تو منفی پہلو ہوا، کچھ حاصل تو نہ ہوا. مثبت پہلو بتایا کہ نمبر 2، سیئات ختم ہوں گی تو معاشرہ حسن ہو جائے گا. اور اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہو جائیں گی. کائنات نظام میں کہیں نہ ہمواریاں نہیں ہیں. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان بھی میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ان کی زندگی میں ہمواریاں پیدا ہو کر ان کی زندگی بھی کائناتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. آیت نمبر 8. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے متعلق یہی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کر، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم خدا کے اقتدار و اختیار میں اوروں کو بھی شریک ٹھہراؤ جن کو تو غیر جانبدار اعلی علم کی روح سے نہیں جانتا تو ان کی بات مت مان. سورہ 31 آیات 14-15. تم ہر معاملہ میں خدا کے سامنے جواب دہ ہو، وہی تمہیں یہ بتائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. والدین کی طرف سے غلط عقائد ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں جن کی اطاعت ضروری نہیں. بچے کے خیالات، اس کے عقائد، اس کے نظریات اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب یہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور گھٹنوں چل رہا ہوتا ہے. جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے اسی ماحول کے خیالات لے کر وہ بڑا ہوتا ہے. اس عمر کے لیے قرآن نے کہا ما لیس لک بہ علم، سورہ 29 آیت نمبر 8. یہ وہ عمر ہے جس میں ہنوز تمہیں غیر جانبدار علم حاصل نہیں ہوتا، یعنی ماحول کی باتیں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں. ایک خدا کی اطاعت والے خیالات تو اس بچے کے ذہن میں ہوں گے جس خوش نصیب کی پرورش توحیدی گھرانے میں ہو. آج تو سیاست کے میدان میں ارباب اقتدار کی اور شریعت کے میدان میں ارباب شریعت کی اطاعت ہوتی ہے. آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آخر میں اطاعت کی بات قرآن پہ نہیں بلکہ ایک انسان پہ جا کر رکے گی. یہ انسانی بچے کی ما لیس لک بہ علم، سورہ 29 آیت 8 والی کیفیت ہوتی ہے. اس دور میں ماحول سے سنی سنائی باتیں اس کا علم ہوتا ہے. ماحول کی باتیں ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں اور ماحول کے عقائد پختہ ہو جاتے ہیں. بچپن میں تو پرورش کا تقاضا ہے کہ بچہ ماں باپ کی ہدایت کے مطابق چلے، لیکن جوان ہونے پر ما لیس لک بہ علم، سورہ 29 آیت نمبر 8
والی کیفیت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچپن کے خیالات اور عقائد العلم یعنی غیر جانبدار علم کے مطابق نہیں ہوتے۔ کہا کہ جب تم جوان ہو جاؤ تو والدین کے ڈالے ہوئے ذہن میں خیالات پر تم نہ چلو بلکہ العلم وحی کی تعلیم کے مطابق عمل کرو۔ جوانی میں اگر والدین بھی العلم وحی کی تعلیم کے خلاف شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کو جھڑکو نہیں، کیونکہ یہ ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں۔ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ اپنے بچپن کے خیالات کی روح سے ایسا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی کمی واقع ہو گئی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے والدین کی اطاعت کا حکم نہ دیا، البتہ ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 9۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ جو لوگ بلا شرک قوانین خداوندی پر ایمان لائیں گے اور ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں گے تو ہم انہیں ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر لیں گے جن کی صلاحیتیں نشو و نما پا چکی ہیں۔ الصالحین وہ لوگ جن کی ذات کی صلاحیتیں بڑھ چکی ہوں۔ آیت نمبر 10۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی منافقین ہیں جو زبانی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب نظام خداوندی کے قیام و بقا کی جد و جہد میں انہیں مخالفین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو وہ خدا کی عذاب کی مانند سمجھ بیٹھتے ہیں اور مومنین کا ساتھ دینے پر پچھتاتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں خدا کی طرف سے فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو یہ سب سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو دل و جان کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟ آیت نمبر 11۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ حق و باطل کی کشمکش کے ذریعے مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر کے رہے گا یا جان کے رہے گا۔ اللہ کی خود اختیار کردہ علمی محدودیت پر بحث سورۃ البقرہ کی آیت 3 کے تحت گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور نظام خداوندی کی مخالفت کرنے والے مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے راستے پر چلو تو ہم تمہاری تمام کوتاہیوں کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیں گے۔ کوئی دوسرا کسی کی لغزشوں کا ازالہ نہیں کر سکتا، لغزشوں کے اثرات کو تو انسان خود ہی اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے مٹا سکتا ہے۔ اعمال حسنہ سے مراد مذہبی رسومات کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہو، اور ذات کی نشو و نما کا محسوس معیار یہ ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن سے انسانی معاشرہ حسن کارانہ انداز میں توازن بدوش ہو جائے۔ اعمال حسنہ کا معیار قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سورہ 13 آیت نمبر 17۔ اسی عمل اور اسی کے نتیجے کو بقا ہے جو نوع انسانی کے لیے منافع بخش ہو۔ آیت نمبر 13۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ اپنی خطاکاریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ساتھ اوروں کی خطاکاریوں کا بوجھ بھی جنہیں یہ بہکا کر غلط راستے پر چلاتے رہے۔ سورۃ 16 آیت نمبر 25۔ اور جن باتوں کو یہ اپنے جی سے گھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ظہور نتائج کے وقت ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔
آیت نمبر 14۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا، سو اس کا دور 950 سال تک رہا۔ اس کے بعد دور ابراہیم علیہ السلام شروع ہو گیا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی تو طوفان نے انہیں آ پکڑا۔ وہ بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے اثر و نفوذ کا دور تھا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے درمیان 1000 سے 50 برس کم رہے۔ اس سے عام مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ اس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ تاریخ تو اس کی شہادت نہیں دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی کوئی 6000 سال قبل مسیح متعین ہے۔ علماء علم الانسان اینتھروپولوجی کہتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق عمریں 950 سال نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیں کہ جسے فلاں شخص کی عمر کہا جاتا ہے تو وہ اس شخص کی اپنی طبعی عمر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس شخص کی تعلیم، اس کی بنائی ہوئی تہذیب و تمدن کا دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت جو قیامت تک ہے۔ ہمارے ہاں مناظرے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ جو اولو العزم حضرات ہوتے ہیں ان کی تعلیم، ان کا پیغام جب تک روح زمین پر رہے وہ حضرات اپنی تعلیم کی روح سے زندہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا پیغام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی روح سے تا قیامت زندہ ہیں۔ اسی طرح جب تک متبعین کا تسلسل رہے وہ حضرات اپنی تعلیم کی نسبت سے زندہ ہوتے ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی کے اندر زندہ ہے، پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زندہ ہے، تو متبعین کا اور پیغام کے تسلسل کو نبی کی عمر یا اس کا زمانہ کہیے۔ فلا بسا فیہم سورہ 29 آیت نمبر 14۔ وہ ان کے اندر رہا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین اور ان کی تعلیم کا دور ہے۔ انبیاء کرام کو تعلیم وقت کے تقاضوں کے مطابق دی جاتی تھی۔ لگتا ایسا ہے کہ 950 سال تک وقت کے تقاضے بدلے نہ ہوں گے، کیونکہ ابتدا میں وقت کے تقاضے بڑی دیر سے بدلا کرتے تھے، کیونکہ انسان کا شعور کا ارتقاء بڑا سست تھا۔ پھر اور انبیاء آئے جن کو بدلے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دی گئی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے مختلف ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہی انبیاء کرام کو ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کی عمر ہے جو لوگوں کے درمیان رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آغاز ہوا۔ قرآن نے سلسلہ انبیاء کرام کی ساری کڑیوں کو چھوڑ کر سورہ 29 آیت 16 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کا دور یا ان کی تعلیم کا زمانہ ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی تو عمر یوں متعین ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر واقعی 950 سال سمجھی جائے تو ایک بڑا عجیب نقطہ اس آیت میں آیا ہے، وہ ہے الفا سنتن اور اللہ 50 عامن سورہ 29 آیت نمبر 14۔ سال میں 4 فصلوں میں سے ہر فصل کو عربی میں ایک سنتن کہتے ہیں، تو الفا سنتن کے معنی ہوئے 1000 فصلیں یعنی 250 سال۔ عربی زبان میں عامن پورے سال کو کہتے ہیں، تو اللہ 50 عامن کے معنی ہوئے 50 سال کم۔ 1000 فصلوں کے 250 سال ہو گئے اور 250 سے 50 سال کم کیے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر اس نقطے کے لحاظ سے 200 سال بنی، اور اتنی عمر ممکن ہے۔ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 فصلوں 250 سال سے 50 سال کم بتائی گئی ہے، یعنی ان کے درمیان رہنے کی مدت 1000 فصل بتائی گئی ہیں اور کم کرنے کے لیے 50 سال کہے گئے ہیں، لہذا عمر 200 سال ہوئی۔ اگر سنتا اور آمن کو سال کے لیے استعمال کیا جائے تو عرب اس میں فرق کرتے ہیں۔
आमन उनके यहाँ खुशहाली का साल होता है, यानी आराम का, अमन का साल होता है, जबकि सनातन सख्तियों का साल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कबल 40 साल मक्का में कुरैश के साथ रहे और बड़े अमनो अमान में रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बड़ी खुशहाली की जिंदगी थी, अमन और सहूलतों की जिंदगी थी। कोई मुखालफत न थी, कोई मज़ाहमत न थी। इन सालों को अरब आमन कहते थे। इसके बाद जब मज़ाहमत शुरू हुई तो उन सालों को अरब सनतन कहते थे। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क़ब्ल नबूवत जिंदगी 50 साल थी, जो आराम और सहूलतों में गुजरी। उसके बाद सनतन की जिंदगी आई, जिसमें सख्तियां शुरू हुईं। इस एतबार से देखा जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत से कबल का ज़माना 50 साल है और नबूवत के बाद सख्तियों का दौर 200 साल पर मुहित है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि 200 साल नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत और तालीम का ज़माना है। आयत नंबर 15। فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين पस कश्ती पर सवार नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को हमने तबाही से महफूज रखा। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अक़वाम आलम के लिए हमारे कानून मकाफ़ात की सदाकत की निशानी है कि ज़ालिम कौम का क्या हशर होता है। आयत नंबर 16। وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी दास्तान है कि जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम कवानीन खुदाबंदी की अताअत करो और उनकी खिलाफ वर्जी के तबाहकुन नताइज से बचो। अगर तुम इल्म बसीरत से काम लो तो कवानीन खुदाबंदी की अताअत में तुम्हारी अपनी ही बेहतरी पोशीदा है। एबुदुल्लाह उम्मी तर्जमा तो यही है कि अल्लाह की परस्तश किया करो। कुरान करीम के लफ्ज का तर्जमा जरा सा बदल दीजिए तो मफहूम में जमीन व आसमान का फर्क पड़ जाता है। एबुदुल्लाह का तर्जमा खुदा की परस्तश किया तो दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम में तब्दील हो गया, जिससे मकासद बदल गए, जिंदगी के मारूफ बदल गए। एबुदुल्लाह का कुरानी मफहूम है अल्लाह के कवानीन की अताअत व महकूमियत इख्तियार करो। इस मफहूम से निज़ाम खुदाबंदी के अहकाम की अताअत अबादत खुदाबंदी है, जिसे कोई नहीं करने देता। अबादत खुदाबंदी की अदायगी के लिए तो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक एक निज़ाम कायम करना होता है, फिर निज़ाम के अहकामात बजा लाना खुदा की इबादत कहलाती है। वत्तकू हो के मानी है कि कवानीन खुदाबंदी की नाफरमानी से, उनकी अदम अताअत से, उनकी खिलाफ वर्जी से जो मुज़र नतीजा निकलेगा उससे खाइफ रहना। अंबिया इकराम की दास्तानें कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर फैली हुई हैं। इन सब मकामात को इकट्ठा करके हर नबी की दास्तान मरबूत अंदाज में अल्लामा परवेज साहब ने अपनी जिंदगी ही में मुरतब कर दी थी। जो हजरात अंबिया इकराम की मरबूत दास्तान जानना चाहें उनके लिए किताब जुए नूर और शोला मस्तूर मुतालिया में मुफीद रहेंगी। आयत नंबर 17। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तख्लुकून इफ्का इन्नल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लहु इलैहि तुरजऊन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुदा के कवानीन की अताअत को छोड़कर बुतों की परस्तिश करते हो, फिर उनके मतलब झूठे अफसाने वज़ा करके अकीदतमंदों के दरमियान फैलाते हो। हालांकि खुदा की अताअत करने की बजाय जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस तुम कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक रिज्क की तलबो तलाश करो और खुदा के कवानीन की अताअत करो, और रिज्क मिलने पर बदरगाह रब्बुल इज्जत सपास शुक्र गुजारी करो। याद रखो, अमाल के नताइज का सामना करने के लिए तुम्हारा हर कदम उसी की तरफ उठ रहा है। ताबुदूना और आबुदू के अल्फाज जब कुफार के बारे में आएंगे तो उनसे मुराद उनकी मुरवजा परस्तिश होगी, और जब ये अल्फाज मोमिनीन के लिए आएंगे तो मुराद होगा कवानीन खुदाबंदी की अताअत करना। बुतों की महकूमियत और अताअत नहीं की जा सकती क्योंकि वो तो कुछ कहते ही नहीं। बुतों की तो परस्तिश ही की जा सकती है। औसानन यानी वसन के मानी है हर वो शय जो जामद होकर रह जाए, इसमें हरकत न रहे, वो आगे न बढ़े और उसमें जमूद हो तो उसको वसन कहते हैं। पत्थर की मूर्ति एक जगह जमी रहती है, इसलिए मजाजी तौर पर वसन का तर्जमा बुत कर लिया गया, वरना बुत उस लफ्ज के बुनियादी मानी नहीं है।
اس کے بنیادی معنی جمود کے ہیں۔ وسن کی مزید وضاحت۔ ملت اسلامیہ 1000 سال سے عملی طور پر اپنے وسن کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ اگر 1000 سال پہلے جو کچھ انسانوں نے کہا تھا اس کی اطاعت کی جائے گی تو یہ وسن نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ سلف صالحین کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سلف صالحین نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کچھ تمدنی قوانین بنائے، وہ زمانے کے لیے ٹھیک ہوں گے، ان کا احترام ہمارے دل میں ہے، لیکن 1000 سال گزرنے پر بھی انہی کے نفاذ پر اصرار کرنا کیا وسن نہیں ہے؟ فقہ کے معنی تو ہیں ہی غور و فکر کرنے کے۔ 1000 سال کے پہلے فقہ کے قوانین انسانوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھے۔ اپنے زمانے میں ان قوانین نے بہتر نتائج دیے ہوں گے، لیکن 1000 سال بعد انہی کے نفاذ پر بضد ہونا وسن ہے، جمود ہے، بت پرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسا اسلاف نے کیا ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ غنیمت ہے کہ ہم 1000 سال پہلے تک جا کر رک گئے، ورنہ جو انسان غاروں میں رہتے تھے تو کیا وہ ہمارے اسلاف نہیں تھے؟ ان کا اتباع کیوں نہیں کیا جاتا؟ غاروں میں کیوں نہیں رہا جاتا؟ زندگی میں ہر آن ایک ارتقائی تغیر ہوتا رہتا ہے، مردہ اپنے مقام پہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر مردے کو حنوط یعنی ممی کر دیا جائے تو اس کی شکل و صورت ویسی ہی رہتی ہے۔ 1000 سال پہلے کے جتنے بھی یہ مسالک اور قوانین ہیں ان کی شکل و صورت تو دین کے قانون جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ ممی شدہ لاشیں ہوتی ہیں، ان میں حرکت ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منسوب ہے کہ من استوى یومہ فہو مغمون، جس کا کل اور آج ایک جیسے ہیں، آگے نہیں بڑھا تو سمجھ لیجئے کہ وہ تباہ ہو گیا، یعنی برابر بھی ہو تو بھی تباہی ہے۔ جس قوم کی زندگی 1000 سال سے متواتر ایک جیسی چلی آ رہی ہو تو تباہی تو ان کی موجودہ حالت سے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ جنت کی کہانی اقبال کی زبانی، یعنی انسان کی زندگی میں وسن کسی مقام پر بھی نہیں آتا۔ علامہ اقبال کے پیام مشرق سے فارسی کے اشعار کا نیچے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جو جنت کی حور سے مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ جمود انسان کے لیے موت ہے۔ اقبال جنت میں جا پہنچا تو حور نے کہا کہ تم عجیب جنتی ہو، تمہارا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، تم تو مائل ہی نہیں ہوتے، کہیں ٹک کر نہیں بیٹھتے، کوئی باتیں نہیں کرتے، نہ شراب کی طرف آتے ہو، نہ میرے ساتھ بات کرتے ہو، نہ راہ و رسم جانتے ہو، تم کیسے انسان ہو؟ اقبال کہتا ہے کہ تو سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں بھی کیا کروں کہ میری فطرت ایک مقام پہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی۔ باغ میں جب باد صبا آتی ہے تو وہ پھولوں کا منہ چوم کر وہیں رک نہیں جاتی، وہ تو لالا پھول کے چمن سے سرسراتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ میں باد صبا کی طرح بے قرار رہتا ہوں کیونکہ میرا دل صبر کرنے والا نہیں ہے، میں تو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے مجبور ہوں۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ کسی بہت اچھے خوبرو حسن و رعنائیوں کے مجسمے پہ میری نظر پڑتی ہے تو نگاہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا رک جاؤں، لیکن دل تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی کوئی زیادہ حسین ہونی چاہیے۔ آگے ہے وہ حسین کسی مقام پہ کیوں نہ ہو، وہ آفتاب جیسی بلندی پہ ہی کیوں نہ ہو، اگر میں رک گیا تو میری موت ہے، میری تڑپ کی وہ منزل ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آگے ہے میں لیلا کے محمل کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اگر دوڑ کر محمل کو ہاتھ لگا دیا اور پکڑ لیا تو معاملہ ختم، یعنی زندگی میں لذت ختم۔ لذت تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے تڑپتے تڑپتے ہوئے چلیے اور ہاتھ نہ لگائیے۔ زندگی کے اندر کوئی منزل نہیں، زندگی کے اندر کوئی قرار نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے کہ میں نے اپنے سامنے وہ منزل رکھ لی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میری زندگی تو اسی تڑپ اور مسافرت میں گزرے گی۔ اگر ہاتھ نہیں پہنچتا، اس کو پکڑا نہیں جاتا تو اس سے نا امیدی پیدا ہو جائے گی کہ صاحب میں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نا امیدی کا علاج یہ ہے کہ میں اپنی بے قرار نگاہ اور امید رکھنے والے دل کے ساتھ ہوں۔ علامہ صاحب آگے کہتے ہیں کہ تیری ہمیشہ کی جنت میں قیام سے عاشقوں کا دل زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ اسے تو یوں سمجھ کہ ایک ہی جیسی زندگی اور بور ہونے والی زندگی تو موت ہے، نہ یہاں کوئی درد بھری صدا سنائی دیتی ہے، نہ یہاں عشق یا فراق کا غم ہے، اور نہ کوئی اس غم کو بانٹنے والا ہے۔ اس لیے اے حور، میں تیری ایسی جنت میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مغربی فلاسفر مسٹر وائٹ ہیڈ کے وسن کے متعلق خیالات۔ مغرب کے فلاسفر وائٹ ہیڈ نے بت پرستی وسن کی تعریف یہ کی ہے، مروجہ خداؤں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جانے کو بت پرستی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وسن کا ترجمہ اس نے جمود کہا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہی کافی نہیں کہ تم ماضی کے قصیدے پڑھتے رہو کہ اسلاف نے یہ کیا،
اگر تم ماضی کے کارناموں کی ستائش کرتے چلے گئے تو اس کا نتیجہ خیالات اور جذبات کو دبا دینا ہوگا، تمہاری حریت فکر آگے نہیں جا سکے گی۔ اسلاف کے قصیدے پڑھنے سے زوال آمادہ رجحانات کی پرورش ہوتی ہے کہ پیچھے کی طرف چلو۔ جو ہی آپ نے پیچھے کی طرف جانا شروع کیا تو یہی زوال ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ماضی کے جن کارناموں کو آپ نے درخشندہ سمجھ لیا ہے، اگر انہیں ہی دہراتے چلے گئے تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی جن درخشندہ کارناموں کو آپ نے تکمیل، پرفیکشن سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں یا تو عروج ہوگا یا زوال ہوگا، ایک مقام کے اوپر کھڑا ہوا نہیں جا سکتا، اور یہ کہ زندگی ایک مقام پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ بزم خواہش کسی شے کا تکمیل تک پہنچ جانا سمجھ کر اس کو گلے سے لگا لینا فطرت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ آئیڈیاز کو محسوس شکل میں پیش کرنے کے لیے محسوس فارمز کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں رسم و رواج اور شعائر کہا جاتا ہے۔ اگر شعائر کسی زمانے میں تکمیل تک پہنچ گئے ہوں، یعنی انہوں نے اچھے نتائج دیے ہوں، اور پھر اگلے زمانوں میں ان کو تم اسی طرح آگے بڑھاتے ہو، تو فریب میں مت رہیے، کیونکہ ان شعائر میں جو قوت اس زمانے میں تھی اگلے زمانوں میں باقی نہیں رہتی، پھر وہ محض تکرار، ریپیٹیشن بن کے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ترقی یا ارتقاء تکرار کا نام نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ دین کے حقائق کسی ایک دور میں جن شکلوں میں نمود ہوئے تھے ان کو دہراتے چلے جانا تکرار ہے، ایک دائرے میں چلنا ہے، جبکہ قرآن کریم نے تو آگے بڑھنے کے لیے صراط مستقیم بتایا ہے۔ فلاسفر وائٹ ہیڈ مزید کہتا ہے کہ اسلاف کے جن کارناموں کو درخشندہ کہا جاتا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے ماضی سے بڑھ کر کچھ کیا۔ آج اپنے اسلاف سے اپنے ماضی سے بڑھ کر جو کارنامے کریں گے تو وہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے درخشندہ کارنامے ہوں گے۔ اگر یوں ہر نسل اپنے ماضی سے بڑھ کر کارنامے کرے گی تو یہ ارتقاء ہوگا، ترقی ہوگی، زندگی کا آگے بڑھنا ہوگا۔ پیچھے کوئی درخشندہ عہد ہوتا ہے جس سے مقابلہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یا تنزلی کا شکار ہیں، یا ہم تکرار کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ماضی کا علم تمہارے اندر آگے بڑھنے کے لیے کوئی رمق پیدا نہیں کرتا تو یہ ایسی حالت ہے جس میں آپ نے ماضی کے پیغام کی قدر و قیمت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بخاری نے یہ کہا، مسلم میں یہ آیا ہے، امام راضی نے یہ کہا، بیضاوی نے یہ فرمایا، اور ابن کثیر نے یہ کہا ہے۔ یہ سارے ماضی کے بلا حرکت علم، پیسو نالج آف دی پاسٹ ہیں۔ یہ لائبریرین کی طرح کا علم ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اسے علم کہتے ہیں بلکہ معلومات کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس ماضی کے علم سے آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو یہ ماضی کے پیغام کی قدر و قیمت کو ضائع کر دینا ہے۔ قارئین کرام، امت مسلمہ میں ماضی کے پیغام کی قدر و قیمت ضائع ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماضی کی ایک زندہ تہذیب کے علم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جسے تہذیب کہتے ہیں وہ ماضی کی معلومات سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خالص عقل و بصیرت کے زور پر یہ لوگ کیا حقائق بیان کرتے ہیں، اور ان کی قومیں ان کے انکار کی روشنی لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ وثن کی معبودیت اختیار نہ کر لینا، تو اس کے یہ معنی تھے کہ جمود اور تعطل، خواہ وہ کسی دور کا کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ دو۔ وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ یہ قطعاً ناکافی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ زمانہ سابقہ میں کون کون سی اچھی باتیں کی گئیں اور کون کون سے اچھے کام کیے گئے۔ اس اسلوب زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی جامت بن جاتی ہے، فطری صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور دل کو پستی کی طرف جانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وائٹ ہیڈ کی کتاب ایڈونچرز آف آئیڈیاز سے اقتباسات کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان آگے دیکھے۔ تہذیبی ترقی کے لیے یہ قطعاً ناکافی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ زمانہ سابقہ میں کون کون سی اچھی باتیں کی گئیں اور کون سے اچھے کام کیے گئے۔ اس اسلوب زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی جامت بن جاتی ہے، فطری صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور دل کو پستی کی طرف جانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، فلسفہ معاشرت کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ کوئی مکمل شے ابھی جمود کی حالت میں مکمل نہیں رہ سکتی۔ یہ اصول تمام اشیاء فطرت کی جڑوں میں کار فرما ہے۔ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، آگے بڑھو یا پیچھے ہٹو۔ ایک مقام پر کھڑے رہنا روح کائنات سے جنگ کرنا ہے۔ جو آگے نہیں بڑھ رہا سمجھ لیجئے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ زندگی کے فرسودہ پیکروں کو گلے لگائے رکھنا تنزلی و تسفل ہے۔ ایسی زندگی دن تو پورے کر دیتی ہے لیکن کچھ پھل نہیں لا سکتی۔ اس میں تہذیب کی نمائش تو رہ جاتی ہے لیکن اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ جو تہذیب ہمت کر کے آگے نہیں بڑھتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ماضی کی عظمت کو بھی وہی صحیح طور پر پہچان سکتا ہے جس کا مستقبل روشن ہو۔ ماضی کا علم بلا حرکت ماضی کے پیغام کی قدر و قیمت کو کھو دیتا ہے۔
ایک تہذیب کے لیے ماضی کے علم کی ضرورت یقینی ہے، لیکن اسی علم کی جو آگے لے کر جائے۔ وائٹ ہیڈ، الفریڈ نارتھ، ایڈونچر آف آئیڈیاز، دی ٹری پریس، نیو یارک۔ بحوالہ علامہ پرویز انسان نے کیا سوچا، طلوع اسلام ٹرسٹ، لاہور۔ صدیوں سے سوچ کے میدان میں امت مسلمہ پر وطن جیسے جمود کی حالت طاری ہے۔ یہ زندگی نہیں موت ہے۔ اتنے پیچھے کے ماضی کی محسوس چیزوں پر تو کوئی جم کر نہیں بیٹھتا۔ آپ آج کی سہولتوں یعنی بس، کار اور ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں، اور کوئی گدھے پر سوار ہو کر سفر نہیں کرنا چاہتا، لیکن فکری طور پر مذہب کی دنیا میں آپ ان رسوم و مناسک کے اندر گدھے، گھوڑے اور اونٹ کے اوپر سوار ہونے میں ثواب سمجھتے ہیں۔ ہر جمعے کے خطبے میں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ مذہب پرست قوم زندگی کی دوڑ میں یا تو سب سے آخر میں ہوتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فطرت کے تھپیڑے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی اقوام جنہوں نے اوثان کو، جمود کو نہیں چھوڑا، وہ یا تو ایک مقام پہ کھڑی رہ گئیں یا صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ آیت نمبر 18۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اگر تم نے میری دعوت کو جھٹلایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے ہو گزری اقوام نے بھی رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا تھا، اور یاد رکھو رسول کا تو فریضہ ہی بس یہ ہے کہ وہ واضح طور پر قوانین خداوندی کو انسانوں تک پہنچا دے۔ آیت نمبر 19۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح ایک چیز کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر کس طرح اسے مختلف ارتقائی گردشوں سے گزارتا ہوا تکمیلی نقطے تک لے جاتا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ قوانین خداوندی کی روح سے نہایت آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان سے کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، یعنی غور کرو، خدا کس طرح اشیاء کائنات کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ کس طرح نئی نئی اشیاء اور زندگیاں اختیار کیے جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ پیمانوں، قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا انسانوں کو دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ اس نے تخلیق کس طرح کی۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، سورہ 29 آیت نمبر 19۔ کیا تم نے غور کیا کہ خدا تخلیق کی ابتدا کس طرح کرتا اور پھر کس طرح تکمیل کے لیے ارتقاء کی گردشوں سے گزارتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حرکت کا نام زندگی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اسلاف کی اطاعت اور جمود کا نام زندگی ہے۔ تو تم غور کرو کہ کائنات اور اشیاء کائنات کس طرح تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے۔ کیا تخلیق کے اس عمل میں خدا کا قانون ارتقاء جاری و ساری نہیں رہا؟ کیا ارتقاء مسلسل حرکت کا نام نہیں ہے؟ جو کچھ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی تقلید کرنا ارتقاء نہیں ہے، بلکہ تباہی ہے، موت ہے۔ یا رو کے معنی ہے کیا تم نے غور کیا ہے، یعنی ذہنی نظری نہیں، صرف اکیڈمک نہیں، بلکہ آنکھوں سے دیکھنے والی بات کی جا رہی ہے، محسوس دنیا کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے تم نے اس پر غور کیا ہے؟ کہا کہ اس کرۂ ارض پر چلو پھرو، تخلیق کی ابتدا کی تحقیقات کرو کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کی ابتدائی شکل کیا تھی، اور پھر سائنس کی روح سے غور کرو کہ وہ شے کن کن مراحل سے گزری اور ہر مرحلے میں کس طرح وہ پہلے سے زیادہ بہتر اور بلند ہوتی چلی گئی تاکہ وہ موجودہ شکل میں آ گئی ہے۔ اس آیت میں جس بات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ یبدئ اللہ الخلق ہے، یعنی تخلیق کی ابتدا خدا نے کیسے کی۔ تخلیق کے بارے میں 3 الفاظ بدا، فطر اور بدا یعنی ابتدا، اور ان کی وضاحت۔ بدا اور فطر دونوں الفاظ کے معنی ہیں عدم، نتھنگنیس سے شے کو وجود، بینگ کر دینا۔ بدا اور فطر کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے، جس کے علم کو حاصل کرنے کی خدا نے انسان کو صلاحیت نہیں دی، اس لیے بدا اور فطر کی حالت یا
कैफियत या उनसे मुतल्लिक किसी किस्म का इल्म इंसान हासिल नहीं कर सकता। कायनात को अदम नथिंगनेस से वजूद बीइंग में लाने के लिए कुरान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मसलन बदियुस समावाति वल अर्ज़ वाइजा कज़ा अमरन फइन्नमा याकुलु लहु कुन फयकून, सूरह 2 आयत 117। और एक जगह है फातिरिस समावाति वल अर्ज़। बदा और फतर दोनों अल्फाज को समझने के लिए इंसानों की जुबान में यूं समझिए कि एक इंसान के जहन में मकान बनाने का कोई इरादा नहीं है। ये इंसान का अदम है कि पहले से जहन में मकान बनाने का इरादा मौजूद नहीं है, फिर इंसान के जहन में मकान बनाने का इरादा आता है। इरादा इंसान के अदम से जहन में आया है। जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि किसी को मालूम नहीं हो सकता कि मेरे जहन में क्या आया है। मैं अपने जहन में मकान के डिजाइन की प्लानिंग करता हूं, तो मेरी प्लानिंग भी अगर किसी को ना बताऊं तो किसी के इल्म में नहीं आती। अदम से जहन में मकान बनाने का इरादा आना, मकान बनाने के इरादे को डिजाइन में ढालना बदा और फतर के मराहल हैं, जिसको समझने के लिए यूं समझो कि ये इंसान का आलम अमर से है, जिसके मुतल्लिक इंसान किसी को ना बताए तो कोई जान नहीं सकता। बदा और फतर का ताल्लुक खुदा के आलम अमर से है, जिसकी कैफियत को समझने के लिए कोई जबान नहीं है। इसलिए ना तो खुदा ने इसका इल्म इंसान को दिया है और ना ही इसका इल्म हासिल करने की सलाहियत इंसान को दी है। खुदा के आलम अमर को अंग्रेजी में डायरेक्टिव एनर्जी ऑफ गॉड कहते हैं। बदा और फतर के मरहले में अशिया डायरेक्शंस के मरहले में होती हैं। डायरेक्शन के मरहले में भी कुछ ना कुछ गैर महसूस अंदाज में हो रहा होता है, जो बदा और फतर ही का मरहला है। यह खुदा का आलम अमर है। जब शय आलम खल्क में आने के काबिल हो जाती है तो कहा जाता है कुन फयकून, और शय आलम महसूसात या आलम खल्क में आ जाती है और इन कवानीन के मुताबिक इर्तिकाई मराहल तय करने लगती है जो आलम अमर में मुतलका शय के लिए खुदा ने मुतय्यन किए थे। याद रहे कि कुन का ताल्लुक खुदा के आलम अमर से है, जबकि फयकून का ताल्लुक खुदा के आलम खल्क से है। हम सिर्फ फयकून का इल्म हासिल कर सकते हैं। युब्दिउ बदा यानी इब्तिदा का मरहला कुन के बाद फयकून में आता है। जब मैं मकान बनाने के अपने इरादे और डिजाइन को अमल में लाता हूँ, यानी जब मैं अपने इरादे और डिजाइन को फंक्शनल करता हूँ, तो बुनियादों में पहली ईंट रखने से मकान बनाने की इब्तिदा होती है। अब फयकून की इब्तिदा का मरहला महसूसात के दायरे में आ गया। अब दूसरे इंसानों को भी मेरे इरादे का इल्म हो जाता है। जब शय जब तक बदा और फतर के मरहले में रहे महसूसात के दायरे में नहीं आती, शय खुदा के आलम अमर में होती है। यही वजह है कि सारे कुरान में कहीं नहीं कहा कि बदा और फतर पर गौर करो, क्योंकि हम गौर नहीं कर सकते। सारे कुरान में यही कहा गया है कि युब्दिउ बदा यानी इब्तिदा पर गौर करो। इस आयत में भी खुदा ने तख्लीक की इब्तिदा पर गौर करने के लिए कहा है कि अवलम यारो कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्का, सूरह 29 आयत नंबर 19। गोया इंसान कायनात और अशियाए कायनात की इब्तिदा पर गौर करके मालूम कर सकता है कि कैसे तख्लीक की इब्तिदा हुई और फिर कैसे शय इर्तिकाई मराहल तय करके मौजूदा शक्ल में आई है। एक बड़े से बड़ा साइंसदान भी अगर पिछले तख्लीकी मराहल का पता लगाता चला जाए तो एक मरहला ऐसा आता है जब मजीद पिछले मराहल उसकी समझ में नहीं आते। इन मजीद पिछले मराहल का ताल्लुक खुदा के आलम अमर में बदा और फतर से है, जिन्हें कोई नहीं जान सकता। खुदा ने सिर्फ बदा या इब्तिदा पर गौर करने की तहकीकात व इंकशाफात करने के लिए कहा है। साइंसदानों के नजरिया इर्तिका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक जिंदगी की नमूद जहां से हुई वो जिंदगी का पहला जरसोमाए हयात लाइफ सेल था। ये जरसोमाए हयात बगैर किसी ताकतवर माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता। ये जरसोमाए हयात हर वक्त मुतहर्रक रहता है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तो मुतजाद सेल्स की जरूरत होती है। साइंस बता रही है कि इस सेल के अंदर खुद तख्लीक का एक जोश होता है और इस जोश नमूद से वो फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और वो दोनों हिस्सों में से एक नर और दूसरा मादा होता है। साइंस के मुताबिक ये जिंदगी बर्दोश सेल हरकत करता है, अपने माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार करके दस्तयाब तबही अशिया के जौहरों को जज्ब करता है और जिंदगी के अगले मरहले के लिए कुव्वत मुदाफ़अत तो मुहाफ़िज़त हासिल कर लेता है, यानी अगले मरहले के मुआनियात को दूर करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। तो जिंदगी के बुलंद मगर बेहतर मरहले मुस्तौदा में चला जाता है।
जिंदगी यूं कानून इर्तिका के मुताबिक आगे बढ़ती चली गई। जो नौ अगले मरहले के मुआनियात को दूर करने की कुव्वत अपने अंदर पैदा न कर सकी वो असीम हो गई, यानी थक के पीछे रह गई। जिस नौ में सिर्फ जिंदा रहने की सलाहियत थी वो जिंदा तो रही, लेकिन आगे बढ़ने की सलाहियत वो हासिल न कर सकी, तो वो तकरार रेपिटेशन करने लगी। मसलन हैवानात और नबातात हजारों लाखों सालों से इआदा रेपिटेशन कर रहे हैं। ये जहीम या जहन्नम में हैं, लेकिन उनको अपने जहन्नम का शऊर नहीं है। जिंदगी की शाखों में से इंसानी शाख ने मजीद इर्तिका की सलाहियत हासिल कर ली तो खुदा ने उसको जात अता कर दी। जात के अता हो जाने से इंसान इख्तियार व इरादे का हामिल हो गया, जिसकी वजह से अन्नशातल आखिरा सूरा 29 आयत नंबर 20 हो गया, यानी दीगर मखलूकात से जुदा मखलूक बन गया। अब इर्तिका इंसान की जात की सलाहियतों में होना है। इंसान कोई चीज खुदा के आलम आमर में बदा या फतर तख्लीक नहीं कर सकता। इंसान जो भी तख्लीक करेगा वो मौजूदा अशिया को सही तनासब तराकीब से जोड़कर तख्लीक करेगा। यहाँ तक कि जिसे हम ईजाद इन्वेंशन कहते हैं वो भी मौजूदा अशिया को सही तनासब तरकीब के साथ सबसे पहले जोड़ना होता है। लिहाजा इंसानों की तख्लीक और खुदा की तख्लीक खुदा के अमल बदा और फतर की रहीन मन्नत हैं। अगर खुदा अपने अदम से मसाला मुहैया न करे तो कोई शय तख्लीक नहीं हो सकती। सदकल्लाहुल अज़ीम।